بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رضاعت کے نتیجے میں وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کے نتیجے میں حرام ہوتے ہیں۔ اب یہ رضاعت کب تک ثابت ہوتی ہے، یہ ہے ہمارے آج کے حدیث مبارکہ کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، اور باب ہے حرام رشتوں کے حوالے سے 3186ویں حدیث کتاب میں ہے، جبکہ 14ویں باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام، رواہ الترمذی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث جو آپ نے سماعت فرمائی، اسے امام ترمذی رضاعت کے احکام و مسائل کی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ 5واں باب ہے کہ رضاعت کی حرمت 2 سال سے کم کی عمر ہی میں دودھ پینے سے ثابت ہوگی۔ 1152ویں حدیث ہے براہ راست، اور یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب آتے ہیں حدیث کے ترجمے کی طرف۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رضاعت سے حرمت اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ انتڑیوں کو پھاڑ دے اور یہ دودھ چھڑانے سے پہلے ہو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد خود ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ رضاعت کی حرمت اس وقت ہوتی ہے جب بچے کی عمر 2 سال سے کم ہو، اور جو 2 برس پورے ہونے کے بعد ہو تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے، اور پھر اس کا مفہوم بھی اپنی جگہ درست ہے۔ جہاں تک بڑے کی رضاعت کا مسئلہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں بات کریں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی جو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ رضاعت کی اصل عمر 2 سال سے پہلے ہے، یعنی 2 سال سے پہلے اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی۔ اب وہ دودھ کتنی مرتبہ پینا ہے، اس پر اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے کہ کم از کم ایک بچہ کسی عورت کا دودھ 5 بار پیٹ بھر کر پی لے تو پھر رضاعت جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جس طرح کے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اسباق بڑی عرق ریزی اور بڑی مشقت سے تیار کیے جاتے ہیں، جن کا مقصد اپنا اور آپ سب کا علمی فائدہ ہے۔ ان کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی قیمتی خیالات کا انتظار رہے گا، یہ آپ کی محبت ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔